بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت واجب الاحترام میڈیا پرسنس، میں شکر گزار ہوں کہ آپ بہت عجلت کے اندر اطلاع ہونے کے باوجود تشریف لائیں۔ اس عزت افزائی پر میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اس وقت پاکستان جن حالات سے دوچار ہے، جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو کوئی معاشی حالات کا ذکر کرتا ہے، کوئی امن و امان کا ذکر کرتا ہے، کوئی سیاسی عدم استحکام کا ذکر کرتا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بیجا مداخلت کا ذکر کرتا ہے، کوئی جوڈیشری کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتا ہے۔ میں ان ساری باتوں کو سنگل سینٹینس میں سن رہا ہوں۔ اس کا سبب الگ الگ نہیں ہے، اسباب الگ الگ نہیں ہے، اس کا سبب بنیادی طور پر آئین پاکستان سے روح کرتا ہے۔ آئین پاکستان نے ہر ادارے کے لیے ایک دائرہ کار اور دائرہ عمل مقرر کیا ہے، لیکن پاکستان کا کوئی ایک ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے دائرہ کار اور دائرہ عمل کے اندر رہ کر اپنی خدمات انجام دیتا ہے۔ بس اس کا نتیجہ پھر معاشی بدحالی، سیاسی عدم استحکام، جوڈیشری کی تباہی، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی صورت میں نمودار ہے۔ میڈیا پاکستان کے اندر کتنا آزاد ہے اور کتنا آزاد نہیں ہے، اس پر بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اس کا بھی آپ تجزیہ کریں گے تو ایک وہ آزادی ہے جس کو سلب کیا جاتا ہے طاقت کے اور جبر کے زور پر، ایک وہ آزادی ہے جس کو خرید لیا جاتا ہے زر کے زور پر، پیسے کے زور پر، اور ایک وہ آزادی ہے جو انسان میں اس پر الزام لگانے کی بجائے خود دستبردار ہو جاتا ہے، بر کرتا ہے۔ میڈیا ان چیزوں سے بالاتر ہونا چاہیے۔ پچھلے ایام میں جو کچھ اینکر پرسنز آپ جن کو جانتے ہیں، انہوں نے صحافی ہونے سے زیادہ کسی پارٹی کے ورکر ہونے کا ثبوت کیا۔ خیالات اور جذبات اور نظریات صحافی کے بھی ہوتے ہیں، وہ اس سے بے دخل نہیں کیا جاتا، لیکن وہ اپنے فرائض کی انجام دہی غیر جانبداری سے صحافتی پیشے کو اولویت دیتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے ڈے اینڈ نائٹ دیکھا کہ ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ویلاگ کے نام سے، کالموں کے نام سے لوگ باقاعدہ پارٹی ورکر کا لفظ ان کے لیے چھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ جوڈیشری کا آپ نے دیکھ لیا کہ جوڈیشری کا کیا رول رہا، اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا کیا رول رہا، بیوروکریسی کے بارے میں آپ کچھ لکھ بھی سکتے ہیں، کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ بیوروکریسی تو ہر دور کے اندر کسی نہ کسی جبر کے نتیجے کے اندر اقدام کرتی نظر آتی ہے۔ ایک پولیس کانسٹیبل اور ایک پولیس کا ایس ایچ او اور پولیس کا ایک ایس پی، اس کے کچھ خیالات ہوں یا نہ ہوں، اس کا جھکاؤ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ایک پالیسی کے تحت وہ کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو۔ ان سب کی روشنی کے اندر ہم ایک ہی بات کہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی ملک میں رول آف لا اور سول لبرٹیز کے تحفظ کو یقینی بنانے کا عزم رکھتی ہے اور اس کا ہمیشہ مطالبہ کرتی ہے۔ سول لبرٹیز اور رول آف لا، رول آف آئین، دراصل یہ وہ کنجی ہے جو سب کے لیے امن کی، آزادی کی ضمانت ہے۔ آج کچھ لوگ جو شکوہ گناہ ہیں، شکایت گناہ ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے، لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں،
تو میں اس کو اگر ازراہ تفنن یہ کہوں کہ یہ تو بالکل برابری کا معاملہ ہے، مساوات کا معاملہ ہے، تو وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے کو رکنا چاہیے، اس کو سٹاپ ہونا چاہیے، یہ کوئی ملک کے مفاد میں نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین پاکستان کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، لیکن جہاں الیکشن کمیشن نے آئین کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، وہیں پر پولیٹیکل پارٹیز نے اور اس وقت کی حکومتوں نے بھی آئین کی حقیقی روح کے مطابق پاسداری نہیں کی، بلکہ انہوں نے آئین کے اندر لکھے ہوئے الفاظ کو ایک اپرچونیٹی کے طور پر استعمال کیا۔ اسمبلی توڑ دو، اسمبلی نہ توڑو، توسیع دے دو، توسیع نہ دو، نو کانفیڈنس لاؤ، نو کانفیڈنس نہ لاؤ، اس سب کو آئین کے تقدس کی پامالی پر ہم محمول کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی آئین کے تقدس کو پامال کیا، اس کی روح کو پامال کیا۔ اس لیے ہم پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہتے ہیں اور موجودہ حکومتوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ آئین کی بالادستی کو اس کے تقدس کے ساتھ، اس کے الفاظ کے ساتھ نہیں، اس کے تقدس کے ساتھ یقینی بنائیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی یاد دہانی کراتے ہیں کہ وہ اس کا بنیادی کام غیر جانبدار، شفاف اور 90 دن کے اندر الیکشن تھا، جس کے اندر تو وہ ناکام رہے، لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، وہ ملک کے اندر شفاف، غیر جانبدار، منصفانہ الیکشن کروانے کو یقینی بنائیں۔ اس کے بعد میں جو عالمی حالات ہیں ان سے آپ آگاہ ہیں کہ غزہ کے اوپر اسرائیل کی جو بربریت ہے، جو ظلم اور تشدد ہے، وہ تو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن دنیا کے باضمیر لوگ اور ایون کہ وہ UN جس سے ہمیں شکایت رہتی ہے، اس UN کے سیکرٹری جنرل کے جو سپیچ انہوں نے کی ہے، اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اسرائیل کا رد عمل ہے، بلکہ کہا کہ دونوں سائڈ پر اسرائیل ہی کی بربریت ہے، ہر بوتھ سائڈ اسرائیل کی بربریت کا یہ سارا نتیجہ ہے، عمل اور رد عمل اسرائیل کی بربریت۔ اس نے 24 لاکھ لوگوں کو پنجرے میں بند رکھا ہوا ہے، اس نے 24 لاکھ لوگ تو وہ ہیں جو صرف غزہ میں ہیں، فلسطینی 24 لاکھ نہیں ہیں، ان کو لبنان کے اندر، ان کو اردن کے اندر، ان کو مصر کے اندر، اور ان کو غزہ کے دوسرے جو کنارہ ہے مغربی کنارہ، اس کے اوپر انہوں نے تمام بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھ کر ایک پنجرے کے اندر بند کیا ہوا ہے، اور اس خطے کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے سب کانٹیننٹ کے اندر جب تک کشمیر کا ایشو رہے گا اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم غزہ کے مظلومین کے ساتھ ہیں اور امت مسلمہ کے ضمیر کو بھی آواز دیتے ہیں، بے ضمیر حکمرانوں کو بھی آواز دیتے ہیں، اور اس سلسلے کے اندر امریکہ، اس کے لیے مجھے تو مہذب لفظ دستیاب نہیں ہے، لیکن یہ وہ لفظ ہے جس کو ویسٹ کے اندر باضمیر لوگوں نے بولے کہ امریکہ اس کے اندر پوری طریقے سے ننگا ہو گیا، ایکسپوز ہو گیا۔ اس لیے ہم کل پاکستان میں، اسلام آباد میں، امریکن ایمبیسی کے باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں اور عالمی ضمیر کو پکار رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوگا، بہت بڑا پروٹیسٹ ہوگا، جس کے ذریعے سے ہم عالمی ضمیر کو آواز دے رہے ہیں۔ میڈیا سے بھی ہماری یہ درخواست ہے، اور ہر سطح کے میڈیا سے، ہر جگہ کے لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ ہماری اس آواز کے اندر آواز ملائیں اور عالمی ضمیر کو جگانے کے لیے اپنا اس حوالے سے سوال مسلم ممالک پر جتنی بھی ظلم و بربریت ہو رہی ہے مختلف ممالک میں، جس طرح افغانستان میں اس سے قتل ہوا، کشمیر میں ہو رہا ہے اور اب غزہ میں ہو رہا ہے، ہم صرف مذمت کی حد تک باتیں کرتے ہیں، پریکٹیکل نہ ہماری حکومتیں کوئی کرتی ہیں، نہ ہماری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، جس پر آپ کیا کہیں گے؟
صرف مذمت یہاں ہے ساروں جی سیاسی پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو بڑی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں وہ تو مذمت بھی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو ڈھکے چھپے الفاظ گول مول الفاظ کو استعمال کرتی ہیں، وہ تو مذمت بھی نہیں کرتی۔ جہاں تک مذمت سے آگے اقدام کا تعلق ہے تو عوام جو ہوتی ہے، پبلک جو ہوتی ہے، وہ کر کیا سکتی ہے؟ وہ تو مذمت کرتی ہے، وہ تو احتجاج کرتی ہے۔ البتہ جماعت اسلامی پاکستان کو الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ مذمت بھی کر رہی ہے، احتجاج بھی کر رہی ہے، سفارت خانوں میں جا کر، ایمبیسیز کے اندر جا کر اپنا موقف بھی پیش کر رہے ہیں، اور غزہ کے اور کشمیر کے حقیقی جو مسائل ہیں اور فلسطین کے جو تاریخی ایک پرابلم ہے جو اس کو بھی ہم پیش کر رہے ہیں۔ بالکل وہیں اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے مظلومین، مجروحین اور جو بے بس لوگ ہیں ان کی مدد کا انتظام بھی کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان سے اور دنیا بھر سے جو وسائل اکٹھے کیے ہیں ان کو غزہ تک جو غذائی قلت کا، پانی کی قلت کا، مرمت پٹی اور ادویات کی قلت کا شکار ہیں ان تک پہنچانے کے لیے مؤثر راستہ اور مؤثر رابطہ اور مؤثر طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ الحمدللہ اسلامی تحریک کی برکت ہے کہ اس کو کسی نہ کسی راستے سے، کسی نہ کسی کارنر سے اس طرح کی سپورٹ ملتی ہے، ورنہ یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں جنوری میں الیکشن انشاءاللہ یہ الیکشن ہوں گے، جنوری میں ہی جنوری ہو سکتے ہیں، وہ مڈ فروری بھی ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن انشاءاللہ ہوں گے۔ الیکشن کی بات آپ کر رہے ہیں، کیا جماعت اسلامی ضلع لیا میں کینڈیڈیٹ جو آپ نے اناؤنس کیے تھے پچھلے پروگرام میں، وہ کینڈیڈیٹ نظر نہیں آ رہے یہاں میں لیا میں؟ ہم نے جو کینڈیڈیٹ اناؤنس کیے وہ تو سب نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی لیا کینڈیڈیٹ کو کہیں بھی نہیں؟ لیا میں ہماری خاتون کینڈیڈیٹ ہے، کوئی ان کی نہ رابطہ عوام مہم ہے، کوئی انشاءاللہ تعالیٰ رابطہ عوام مہم نہ کسی سے انٹریکشن ہے، نہ صحافیوں سے، نہ آگے ہم میرے شاید انشاءاللہ یہ ڈیزائن کریں گے ود ان ویک۔ آج ہمارا اجلاس اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور جو خالی سیٹ رہ گئی تھی ان پر بھی ہم غور و فکر کریں گے آج بیٹھے۔ اتنا بگاڑ جس کا آپ نے ذکر کیا سب کو اندازہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، تو اس کی کوئی حل بھی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو چلے کسی کنارے ہم لگا سکتے ہیں؟ جی دنیا کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی حل نہ ہو، اور کوئی ایسی بیماری ہے جس کے اللہ نے شفا نہ دی، لیکن بیماری کا علاج کرانے کے لیے طبیب حاذق کی ضرورت ہوتی ہے، اور پولیٹیکل اور معاشی اور معاشرتی مسائل حل کرنے کے لیے ایک اعلیٰ درجے کے ریفارمر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اعلیٰ درجے کے ریفارمر کو تو کوئی ابھی اس کی طرف عوام الناس کی پوری طریقے سے توجہ نہیں ہو سکی، جبکہ اس نے اپنے آپ کو زندگی کے ہر میدان کے اندر اسٹیبلش کیا ہے، منوایا ہے، کلیم نہیں ہے، منوایا ہے۔ میڈیا کو آپ دیکھ لیجئے، ایک صاحب سزا یافتہ صاحب ملک سے باہر تشریف لائے تو پیلے رنگ کا جہاز ہے، نیلے رنگ کے کپڑے ہیں، اب ہوا میں ہیں، اب فضا میں ہیں، اب اتر رہے ہیں، اب کھا رہے ہیں، اب پی رہے ہیں، اب واش روم جا رہے ہیں، اب واش روم سے باہر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے دن دنیا کے اندر کیا ہوا، ملک کے اندر کیا ہوا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو روپے پیسے کا استعمال ہے وہ اس درجے پر جا کر ہے جہاں سب چیزیں پیچھے رہ گئی۔ جماعت اسلامی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی ہے، لیکن کبھی جماعت اسلامی کے کندھوں پر اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ جی بہت خوبصورت سوال ہے، اور سوال کے اندر جواب ہے۔ سوال بھی خوبصورت ہے اور سوال کے اندر جواب ہے۔ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ ضرور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی۔ پوری صحافی برادری اور وکلا برادری خاص طور پر جب ہم بار رومز میں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی یہ ایک سوال ایسا ضرور بندہ کرتا ہے، اور وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے، اس نے وردی شردی پہنی ہوئی ہوتی ہے، وہ سوال کرتا ہے۔ 1947 سے لے کر 2023 تک، آج کے دن تک
اگر کوئی ایلیگیشن کوئی چارج اسٹیبلشمنٹ کے لیے حوالے سے لگایا جاتا ہے تو ضیاء الحق صاحب، اس کے علاوہ تو لگا نہیں سکتے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کا رول تو 47 سے 2023 تک ہے۔ اس جو مخصوص پیریڈ ہے اس کے اوپر بھی ہم ڈبیٹ کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں، اپنی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ تو ایک ایسا ایلیگیشن ہے جو صرف ایلیگیشن ہے، تو جماعت نے تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں دیا، جماعت تو آئین کے ساتھ کھڑی ہے۔ سنا ہے آپ کچھ محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ میں اور جماعت اسلامی میں؟ اس میں جماعت اسلامی میں پہلے نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں اب شاید ہو رہا ہے، پوری ہے وہ اب رکتے بڑھ رہی ہیں۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ پہلے تھا نا۔ باقیوں نے سمجھ لیا کہ اب کیسے کہتے ہیں ریفارمر کی طرف بڑھ جائے گا، باقیوں نے تو سمجھ لیا کہ راستہ ایک ہی ہے۔ غلط سمجھا ہے نا، یہی راستہ ہے روکنے والا، یہی راستہ ہے روکنے والا۔ اگر اس راستے کو نہیں روکیں گے، اب دیکھ لیجئے نا، ہم نے تو یہ بات کوئی میڈیا کانفرنس کے اندر زبان سے بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم نے تو یہ اپنے عمل سے اسٹیبلش کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا آرمی چیف کے، تو ساری انگلیاں حلقے کی تھالی میں تھیں اور ایک ووٹ نکلا، ووٹ کس کا تھا آپ کو پتہ ہے؟ جماعت اسلامی کا۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم آئی تو سب نے متفق اور متحد تھے، تو ایک ووٹ سینٹ سے نکلا اور ایک ووٹ قومی اسمبلی سے نکلا، جماعت اسلامی۔ پھر اس کے بعد فوجی عدالتوں کا بل آیا، تو چاہے ایپیکس کمیٹی بنی تھی پشاور کے بعد، اس کے اگینسٹ اگر کوئی ووٹ نکلا تو وہ جماعت اسلامی۔ وہ تو اس کے باوجود اگر کوئی ہم پر اس بارے میں شک اور شبہ کا اظہار کرتا ہے تو اس کو حق ہے کرنے کا، ہم اس کو روک نہیں سکتے، لیکن ہم نے تو اپنے عمل سے ثابت کیا۔ اسی طریقے سے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حوالے سے، اس کو یہ صوبہ بنا رہے تھے جنرل باجوہ صاحب اور اس وقت کی گورنمنٹ، اور یہ میں اس کی اجلاس کی رودات بتا رہا ہوں، اس کو یہ نیوز کے لیے چاہیں تو اس کو لکھیں، چاہیں تو نہ لکھیں، تو یہ اس کا پارٹ نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی سیکرٹ بات بھی نہیں ہے۔ جی ایچ کیو کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا، ہمیں بھی بلایا، جناب بلاول صاحب، جناب شہباز شریف صاحب، پریزیڈنٹ آزاد کشمیر، پرائم منسٹر آزاد کشمیر اور آل پارٹیز وہاں بیٹھے۔ وہاں پر انہوں نے گلگت بلتستان کو ایک پروونس کا درجہ دینے کے حوالے سے آرگومنٹ دیے، اور آرگومنٹ دینے کے بعد پارٹی سے سوال جواب شروع کیا، بات چیت شروع کی۔ مسلم لیگ یس، پیپلز پارٹی یس، اے این پی یس، ایم کیو ایم یس، جے یو آئی یس، فلاں البیجین یس 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 یس۔ تھوڑی سی بات کی آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر، اور وہ اس وقت مسلم لیگ پہ تھے۔ پیپلز پارٹی اس وقت کر رہی تھی نا، اس وقت حکومت پاکستان میں پیپلز پارٹی کی تھی، تو اس کے اوپر ایسے ٹوٹ کر پڑے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اوپر کہ آپ اپنے نائب قاصد سے بھی ایسے بات نہیں کریں۔ اور مسٹر شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے لوگ دیکھ رہے تھے، تو وہاں میں نے کہا، میں سے مراد آپ سمجھیں ظفر نہیں، میرے لیڈر نے کہا، میرے امیر نے کہا کہ آپ اس سے کیسے بات کرتے ہیں؟ اس کو اپنی رائے رکھنے کا، رائے دینے کا، رسپیکٹیبل طریقے سے بات کرنے کا رائٹ ہے، جیسے مجھے رائٹ ہے۔ پھر سب سے رائے لی، انہوں نے صرف ایک بات کی کہ حضور یہ کر لیجئے، بس اتنی مہربانی کیجئے کہ جی بی میں الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن کے بعد کیجئے گلگت بلتستان۔ اور جب میری باری آئی اور میں نے اپنے لب کھولے تو لبوں سے آواز نکلنے سے پہلے کہا کہ آپ کا موقف تو ہمیں معلوم، اس کی ضرورت نہیں۔ تو وہاں بھی ہم نے یہ کہا کہ بے شک آپ کو معلوم ہے، لیکن ان کو سنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ گلگت بلتستان پارٹ آف کشمیر ہے، پارٹ آف یو این او کی ریزولیشن ہے، وہاں پر ریفرینڈم ہونا ہے، استصواب ہونا ہے۔ جس وقت آپ اس عمل کے ذریعے سے گورنمنٹ آف انڈیا کے اس اقدام کی توثیق کر رہے ہیں
جو اس نے اپنے آئین کے اندر مداخلت کر کے ترمیم کر کے اس کو پر قبضہ کیا ہے. وہ یو این میں کہے گا, دنیا میں کہے گا کہ جو کام میں نے یہاں پر کیا ہے سری نگر میں, وہ کام انہوں نے سیم وہ کیا ہے. آپ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو الحمدللہ ہمارا تو یہ کریکٹر ہے. یہ ہمارے دوست کی اصلاح فرما دیجیے, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جب یہ معاملہ ہوا. میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم وہاں اس جو وقت لگانے تھے. جی میں عرض کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اور وہاں پر آزاد کشمیر کے مسلم لیگ کا وزیر اعظم تھا. جو وہاں پر الیکشن ہونے تھے نا, جی بی میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی, پھر پی ٹی آئی آ گئی تھی وہاں پر اس کے بعد. جزاک اللہ جی. کوئی اور یہ پیپلز پارٹی والے بھی